السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق مالک ارض و سماوات کے لیے ہے، جنہوں نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ راہ صراط المستقیم پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا، جن میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء و رسول نے اپنے اپنے دین کو ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ ان سارے انبیاء و رسول پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دینی میلے بھائیوں، جس ساتھیوں اور قوم و ملت کے عفت و پاک دامن سے لبریز میری ماں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ حالات کے تناظر میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے کچھ واقعات۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو جو دین دے کر کے بھیجا ہے اور ہم سب کی کامیابی کے لیے رسولوں کو، نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، وہ سارے انبیاء و رسول نے بہترین انداز میں اپنے اپنے دین اور شریعت کو ہم تک پہنچا دیا، اور اس دین کو پہنچانے میں جتنی بھی مشکلات اور امتحان سے گزرنا پڑا، تمام انبیاء و رسول نے اس کو برداشت کیا اور برداشت کر کے
اللہ رب العالمین کے امانت کو ہم سب کے حوالے کر کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ذلیل القدر اور اولو العزم، امام الانبیاء، امام التوحید کے نام سے موسوم ہیں۔ جب بھی ذی القعدہ اور ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو عبرتیں اور جو سبق اور جو درس رکھا ہے، اگر وہ درس کو صرف ہم اور آپ پڑھتے جائیں، سنتے جائیں اور عمل نہ ہو تو صرف اور صرف جھوٹا دعویٰ ہے، اور اس میں کوئی زیادہ پختگی اور رسوخ نہیں ہے ہمارے وعدے کے اعتبار سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہستی کون ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں میں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور سارے امت کو یہ پیغام دیا کہ آپ کی اتباع کریں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقام و مرتبہ یہ ہے کہ امت کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات کہی گئی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام، سید الامام، تمام انبیاء کے امام کو یہ حکم ہوا واتبع ملت ابراہیم، آپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، ان کے ملت کو فالو کریں۔ کیوں؟ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذی معہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ اور ہم سب کے لیے بھی اسوہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اگر جاننا چاہتے ہیں، عبادتوں میں، ریاضتوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابھی جو ذی الحجہ کے مہینہ میں دو بڑے عبادات جمع ہوتے ہیں جس کو مسلمان فالو کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، وہ ہے حج اور قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ قربانی کی جو سنت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا اس کی پیروی کرے۔ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم قربانی کرتے ہیں۔ حج کا جو بہت سے ارکان ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام نے کیا ہے، اس سے اتباع کرتے ہوئے اس ارکان کو پورا کرتے ہیں۔ بہت گہرا تعلق ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ فرائض ہو یا وہ کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں جب تک ابراہیم علیہ السلام پر درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جہاں پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، وہیں پہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم پڑھتے ہیں،
اس سے مقام و مرتبہ بخوبی معلوم ہوتی ہے۔ اور آپ نے جو آپ کو دین دیا گیا تھا، جو شریعت ملی تھی آپ کو، اس شریعت کے اجاگر میں، اس شریعت کو آگے بڑھانے میں اور اللہ رب العالمین کی ہی عبادت ہو، اس کی لوگوں تک صحیح معلومات پہنچ جائے اور ایک اللہ کی عبادت ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے سے ہی یہ جذبہ رکھا تھا۔ یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ چھوٹے سے ہی بڑے ہونے تک کبھی بھی شرک نہیں کیا، جبکہ آنکھ کھولا تو چاروں طرف غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، بتوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں، جس علاقے میں، جس ماحول میں آنکھیں کھولی، وہ ماحول بت قدوں کا ماحول ہے، بت تراشوں کا ماحول ہے۔ یہاں تک کہ گھر میں باپ، سگا باپ بت بنا کر کے بازاروں میں بیچ رہا ہے، پورا بزنس سسٹم بتوں کا ہے، بیچ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور کوئی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے میں ہی دیکھا کہ باپ بت بیچ رہا ہے، بت تراش رہا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے لوگوں کو فروخت کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی یہ بت لے جا کر کے بازاروں میں بیچیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے میں بت لے جا کر کے بازاروں میں بیچ رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ من یشتری منی لا ینفع ولا یضرک، مجھ سے کون ایسی چیز خریدے گا جو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا مقام و مرتبہ جو ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کیوں ملا؟ چھوٹے سے ہی توحید پرست اور موحد ہونے کی علامتیں ظاہر تھی، اور قرآن خود شاہد ہے ان پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ باپ مارتا تھا، کیوں مارتا تھا؟ جا کے بازاروں میں اپنے پروڈکٹ کا بجائے اس کی تعریف کے بتوں کی توہین کر رہا تھا کہ من یشتری منی، مجھ سے کوئی ایسی چیز خریدے گا لا ینفع ولا یضرک، اگر کوئی آدمی اپنے مال کی برائی کرے تو کون خریدے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ بت ہے، پتھر کا ہے، یہ نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، کیوں لوگوں کو دھوکہ دے؟ وہ صاف صاف یہی الفاظ کہتا، من یشتری منی لا ینفع ولا یضرک، یہ جو میں بیچ رہا ہوں یہ نہ نفع اور نہ نقصان کا مالک ہے، اگر کوئی چاہے تو خریدے، میرا کس میں کیا جاتا ہے؟ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوموں کو دیکھا کہ کوئی چاند کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بہت بے چین ہوئے کہ کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریف اور خلیل اور دوست بنایا ہے، ایسا ہی نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی آزمائش، جتنے بھی امتحانات قوموں کے درمیان سے لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سارے امتحانات میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے، فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ قوم کتنی طاقتور ہے، وقت کا بادشاہ کتنا طاقتور ہے،
یہ جو پولیس ہے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، کبھی اس چیز کا پرواہ نہیں کیا۔ چھوٹے سے بچپن سے ہی ان کی مخالفت کرتے کرتے نبی بنائے گئے۔ جب نبی بنائے گئے، جب مبعوث کیا گیا، تو سب سے پہلے توحید کی دعوت لے کر کے کہاں گئے؟ اپنے باپ کے پاس۔ اپنے باپ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا، اے ابا جان، بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، اور باپ اور بیٹے کا ادب کا یہ تقاضا ہے، باپ چاہے مشرک ہو، کافر ہو، مرتد ہو، کیسا بھی ہو، بیٹا کا یہ حق بنتا ہے کہ باپ کے سامنے جھک کر کے بات کرے۔ قرآن سکھاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قول و فعل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، باپ بت تراش رہا ہے، باپ مشرک ہے۔ سورہ مریم اٹھائیے 16 پارہ میں، یا ابتی، اے ابا جان، آپ ایسے بتوں کی، ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ ایسے چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، ایسے چیزوں کی کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ لا یسمع ولا یبصر، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ گونگا اور اندھا ہے، ایسی چیز کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ لا یغنی عنک شیئا، جو آپ کو ذرا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوسچن مارک۔ پھر کہا، یا ابتی انی، اے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ مجھے فالو کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ باپ بیٹے کے رشتہ دیکھیں کتنا تڑپ رہے ہیں، معلوم ہے کہ جو باپ بت تراش رہا ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باپ کے نطفے سے پیدا ہونے کا حق سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا جو درس اور سبق پڑھایا، اپنے باپ کو سکھایا، کوشش کیا، اور کوشش کرتے کرتے بہت کوشش کی، اور بڑے پیارے لہجے میں کہنے لگے، اے ابا جان، میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے فاتبعونی، میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ میں لے کر کے جاؤں گا، ایسا راستہ جس راستے میں کامیاب ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی نعمتیں ملنے والی ہیں، اللہ رب العالمین کی جنتیں ملنے والی ہیں، ایسے راستے میں لے کر کے جاؤں گا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن کے اولادیں تو توحید پرست ہیں، باپ جا کر کے مزاروں میں چادر چڑھا رہا ہے، ان کے گھر میں ان کے خواتین کا عالم یہ ہے کہ بغیر چادر چڑھائے کوئی ہفتہ، کوئی ویک گزرتا نہیں ہے، یا مہینہ گزر جاتا تو وہ تڑپنے لگتی ہیں چادر چڑھانے کے لیے اور بابے کے پاس حاضری دینے کے لیے۔ ہمیں فکر نہیں ہے، بہت سے لوگ گلی کوچے میں دعوت کے نام پر پھر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت حق پہنچایا، دیا توحید کی دعوت۔ اگر وہ مارے، بھگا دے، اور اگر وہ اپنے زیادات سے بے دخل کر دے، کوئی پرواہ نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے، باپ نے بھی یہی کیا، باپ نے ہی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے کہتے ہیں، یا ابتی، اے ابا جان، آپ شیطان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ شیطان، ان الشیطان، یہ جو شیطان ہے یہ رحمان کا تو شروع سے ہی نافرمان ہے، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس کی عبادت کریں گے تو یہ آپ کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے، آپ اس کی عبادت نہ کریں، یہ تو شروع سے اللہ کا دشمن ہے، رحمان کا دشمن ہے، نافرمان ہے، آپ اس کی عبادت نہ کریں۔ شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، لیکن شیطان جو پٹی پڑھاتا ہے، جو توحید سے ہٹا کر کے بتوں کی عبادت کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اصل میں اس کی بات ماننا اور اس کی بات پر عمل کرنا یہ شیطان کی عبادت ہے، ورنہ شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، بلکہ ہاتھوں سے بنائے بتوں کی عبادت کرتا ہے۔
آخر کار جواب آیا باپ کی طرف سے. کیا آیا؟ اے ابراہیم، میرے معبودوں سے بے رغبتی کا مظاہرہ کر رہا ہے، میرے معبودوں سے بے رغبتی کا مظاہرہ کر رہا ہے. لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھر سے مار کر کے رجم کر دوں گا، پتھر سے مار کر کے رجم کر دوں گا، بھگا دوں گا، ختم کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو دور چلا جا یہاں سے، سلامتی چاہتا ہے تو دور چلا جا میری نظر سے. جواب آیا نہ آیا؟ آج بھی اگر توحید کی دعوت لے کر کے جائیں گے لوگوں، آج بھی اگر دین کی صحیح تعلیمات اور دعوت حق لے کر کے جائیں گے تو لوگوں سے یہی سننے کو ملے گا. گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہیں گھبرانا ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دیے، گنے چنے لوگ دعوت حق کو قبول کیا. گھبرانا نہیں ہے، دعوت حق کو لے کر کے جانا، باپ ہو یا رشتہ دار ہو، قوم ہو یا غیر ہو، کوئی اللہ رب العالمین کی توحید جس کے سینے میں رہتا ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اور اپنے توحید میں رسوخ اور عقیدے میں رسوخ پانے کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا ہے توحید پرست. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مائنورٹی میجورٹی کتنی ہے، کتنی پولیس ہے اور کتنی قوم کے طاقتور لوگ ہیں اور کیا کریں گے میرے ساتھ، کیا کریں گے. وہ سوچتا ہے کہ میرے جسم میں ایک دھڑکتا ہوا جان ہے جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. یہ توحید کے بغیر بھی نکل سکتی ہے اور توحید کی حالت میں جا سکتی ہے. اس لیے توحید پرست اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنے پسینے کو، اپنے پیشانی کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکاتا ہے. آج ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پر اپنے عقیدے کو، اپنے عقیدے میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، معمولی معمولی چیز میں صلاح کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے مان لیتے ہیں. نہیں، اگر آپ کو کامیابی چاہتے ہیں، اخلاق پڑی نہیں، اتوار پڑی نہیں، اگر عقیدہ آپ کا مضبوط نہیں ہے تو یہ آپ کے جبے کبے اور آپ کی یہ نرم لہجے کوئی کام نہیں آئے اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. یہ روزہ نماز بعد میں ہے، اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے میرے بھائی، اگر آپ کے زندگی میں شرک ہے اور شرک سے بچنے کی کبھی آپ نے کوشش بھی نہیں کی اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی رسوخ نہیں ہے عقیدے میں. عقیدے میں رسوخ اسی وقت ہوں گے جب ساری بات کو، چاہے باپ ہو، ماں ہو یا کوئی اور ہو، حق بات پہنچا دینا کہ یہ چیزیں غلط ہے، چاہے مار کھانے پڑے. اور اگر نہیں مانے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سلام علیک، اے ابا جان بھگا دیجئے، کوئی بات نہیں، سلامتی کی دعا کر کے نکل رہے ہیں، سلامتی کی دعا کر کے. اور آگے اتنا نہیں، آگے کہا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، ساستغفرک، آپ کے لیے استغفار کروں گا. میرا رب وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے. آج بھی اگر کوئی ایسے گھر سے بے دخل کر دے تو سلامتی کی دعا کر کے نکل جائیں اپنے عقیدے کو بچا کر کے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ جا کر کے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر دعوت حق کو پہنچانا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اب قوم میں چلے گئے، باپ کو دعوت حق دیا، قبول کیا نہیں کیا، آپ نے دیکھا، مارنے کی دھمکی دی. اب قوموں کے پاس جا کر کے کہا اے میری قوم کے لوگوں سنو، تم جس کی عبادت کرتے ہو، یہ جو ڈھانچے بنا رکھے ہو، یہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، آخر یہ تمہیں نفع و نقصان کا کوئی چیز ایسے نظر آ رہی ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ابراہیم تم کتنی بیوقوفی کی بات کر رہے ہو، ہم اپنے باپ داداؤں سے یہی پایا ہے، باپ داداؤں کو یہی کرتے پایا ہے، اور تو اکیلے ایک سبق پڑھا رہا ہے، ہماری معبودوں کی توہین کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے اسی طرح سے
عبادت کرتے ہوئے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج بھی یہی جواب آتا ہے، اگر کوئی دین صحیح بات، مستند بات، قرآن و حدیث، سنت بتائے جائے تو وہ سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ ہمارے بابا کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ کیا وہ بے عقل تھے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سارے کے سارے گمراہ تھے، کیا تم اس کی اتباع کرو گے؟ وہ سارے کے سارے ضلالت و گمراہی میں تھے، تو تم اس کی اتباع کرو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کے پاس دعوت حق لے کر کے جائے تو یہ قوم نہیں مانتے، آخر دوسرا طریقہ اپنایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں 3 طرح کے لوگ جو ہے موجود تھے۔ ایک تو ستاروں کی بات کرنے والے، اور ایک سورج چاند کی بات کرنے والے، ایک وقت کے بادشاہ کو بھی عبادت کرتے تھے۔ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک رات نکلا اور سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ ہمارا رب ہے تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ سورج و ستارہ غائب ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا ہے جو غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن جب چاند نکلا تو سارے لوگوں سے کہا یہ جو دکھائی دے رہے مان لیا کہ یہ رب ہے، لیکن جیسے ہی وہ چاند غائب ہو جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام قوموں سے کہتا ہے غائب ہونے والا کبھی معبود نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے دن سورج نکلا، اور سورج کی روشنی سب کو معلوم ہے، سورج نکلنے کے بعد ساری جو ہے ظلمتیں غائب ہو جاتی ہے، تاریخ غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوموں سے کہا لوگوں آؤ، یہ سب سے بڑا رب ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا رب ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مان لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، سورج ڈوب گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو اچھا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا، میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی پہچان نہیں کر رہے تھے، بلکہ رب کی پہچان کروا رہے تھے۔ یہ جو بیان کیا جاتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو تلاش کر رہے تھے، نہیں، بلکہ شروع سے، ابتدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے اور کبھی بھی شرک نہیں کیا، اور ہمیشہ حق بات کی اور حق کو سنا اور حق کو جانا اور اپنے رب کو پہچان لیا تھا۔ اسی لیے چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے باپ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سامنے نڈر ہو کر کے دین حق اور دین حنیف کو پہنچا دیا۔ میرے بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات زیادہ تر ہم اور آپ کیا سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اور وہ قربانیاں ہم اور آپ جانوروں کی شکل میں قربان کر کے یاد کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی جو درس ہم اور آپ کو پڑھایا ہے، وہ کون، اس کی جو کون بات کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کہیں ایک نقطہ بتا دیجئے، کہیں ایک مرحلہ بتا دیجئے جہاں پہ توحید سے کمپرومائز کر لیا ہو، اور اللہ رب العالمین نے جب توحید پر ڈٹ گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مدد نہ کی ہو۔ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، تو نے دل میں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ایک ایسے انداز میں دعوت دی جائے جس سے ان کے عقلیں ٹھکانے میں آ جائے۔ تو دل میں ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جب یہ لوگ کہیں بھی جائیں گے اور اجتماعی طور پر جب اس بستی سے جائیں گے تو ہم ایسا کارنامہ انجام دیں گے کہ یاد رکھیں گے، اور آج وہی کر کے دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، سارے کے سارے قوم کے لوگ میلے چلے گئے۔ اس وقت بھی میلہ لگتا تھا اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جس طرح سے آج مزاروں میں ٹھیلے ویلے لگائے جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں پہ ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس وقت بھی ہوا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ وہ کیسے بیمار تھے؟ دینی طور پر بیمار تھے،
ان کے قلب میں توحید رس بس گئے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت نہ ہو تو بہت بے چین تھے، اس وجہ سے وہ بیمار تھے۔ کہا کہ میں انی سقیم میں بیمار ہوں، آپ لوگ جائیں، میں نہیں جا سکتا۔ آخرکار وہ سارے کے سارے لوگ گئے، موقع ملا، اور یہ تدبیریں اللہ رب العالمین بتاتا ہے اپنے نبیوں کو، خود سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ رب العالمین کی مدد سے موقع ملا، اور جا کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا، بڑوں کو چھوڑ دیا، جو سب سے بڑا بت ہے اس کو چھوڑ دیا۔ قوم کے لوگ واپس آئے اور اپنے رواج کے مطابق، اپنے رسم کے مطابق جب بھی وہ کہیں سے جاتے یا آتے، سب سے پہلے اپنے عبادت خانے میں جا کر کے اس سے شکریہ ادا کرتے۔ جا کر کے دیکھا تو یہ سارے کے سارے بت اندھے پڑے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بت ہے اس کے گردن میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ تو لوگوں میں چرچا ہونے لگا، ہوتے ہوتے ایک آدمی نے کہا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا، اس کو بلایا جائے۔ اس کو بلایا گیا، سارے لوگوں کو بلایا گیا، کہا اے ابراہیم انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ابراہیم؟ بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں کیسے کر سکتا، بلکہ ان کے بڑوں نے کیا، دیکھو ان سے پوچھو۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ اپنے نفسوں میں لوٹے اور غور و فکر کیا، ارے جس کی ابراہیم بات کر رہے تو بولتے نہیں ہیں، یہ تو سنتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دعوت پہنچانے کا ایک بہت بہترین اور اللہ رب العالمین کی تعارف کرانے کا بہترین موقع ملا، اور کہا جب یہ سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں، تو اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ قوم لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہیں بنا۔ جواب تھا تو کیا، ارے اپنے معبودوں کی مدد کرو، دیکھو اب کیا کریں لوگوں، اپنے معبودوں کی مدد کرو، انصروا آلہتکم، ہماری اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ، اسے آگ کے حوالے کر دو۔ چنانچہ وقت کا بادشاہ جو مناظرہ سے بھی ہار چکا ہے اور سارے مناظرے میں فیل ہو چکا ہے، کوئی جواب نہیں، تو لاسٹ سے یہ جواب آتا ہے جو آج بھی حکومت کے طرف سے یا کسی بھی طرف سے یہی آتا ہے کہ اگر یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اگر یہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اسے مارو، کاٹو، جلا دو۔ یہی پہلے بھی بادشاہ کیا کرتا تھا۔ سارے لوگوں میں چرچا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عمارت میں آگ لگائی گئی، اور ایسی آگ، ایسی دہکائی ہوئی آگ آج تک تاریخ میں آتا ہے کہ کسی کو جلانے کے لیے اس طرح سے آگ نہیں لگائی گئی تھی۔ دور دور تک لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے، اس قدر ایک عمارت میں آگ لگائی گئی، اور منجیر سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا گیا۔ منجیر کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جیسے آج کل سمجھنے کے لیے گلیل جیسے ہوتے ہیں، اس طرح سے دھکا توپ وغیرہ سے پہلے جو ہے نا پھینکا جاتا ہے، ویسے پھینکا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس کی صلاحیت یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر جائے، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، سب کو جلا کر کے راکھ کر دینے والی آگ کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے چھین لی، اور کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی والا بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خروش بھی نہیں آنی چاہیے، ان کے بال بھی نہیں جلنی چاہیے، اے آگ تو سلامتی، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے۔ اب بتائیے، آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن اس کی طاقت کو چھیننے والی ذات کون ہے؟ اب اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے جسم کے اندر سینے میں جلن اور سر میں درد، آنکھوں میں درد، یہ سارے جسم میں درد ہوتے ہیں۔ اس درد کو خاتمہ کے لیے ہم در در بھٹکتے ہیں، کوئی یہ دینے والا، کوئی وہ دینے والا، کوئی یہ شفا دینے والا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو آگ کی صلاحیتوں کو چھین لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی، پانی کا کام بہاؤ ہے، سب کو بہا دینا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، وہ بہنے والے پانی کی صلاحیت کو چھین لیا اور دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ توحید کی کتنی بڑی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی ایسی کرامات جو ہے ظاہر کے، اس کے باوجود اگر ہماری آنکھیں نہیں کھولتی ہیں تو یاد رکھنا ہم جھوٹے ہیں اپنے دعوے پر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بیماری میں
اپنے اس بیماری کو لے جا کر کے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام تھے، جب بیمار ہوئے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات بھی اللہ ہے، وہ اللہ جنہوں نے آگ کی صلاحیت کو چھین لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے بادل کے فرشتے بے چین ہیں، بارش کے فرشتے بے چین ہیں، ہوا کے فرشتے بے چین ہیں کہ حکم ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا جائے، سارے فرشتے بے چین ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم کہو تو میں تمہیں بچا لوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ جب آگ کے حوالے کیا جا رہا کون سا کلمہ کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، یہ جملہ کہنا تھا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آج ہمیں یہ توحید صرف توحید کے جو نغمے گاتے ہیں اور توحید کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اور آپ کو چیک کر لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے صرف ہمیں قربانیاں نہیں ملی ہیں، صرف جانور ذبح کر دینے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنے بیوی کو اور نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ وہ قربانیاں کون یاد کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے ہیں اور جا کر کے چھوٹے بچے کو ایک ایسی جگہ میں چھوڑ جاتے ہیں جہاں کوئی نہ گھاس ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی مددگار ہے، اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے آ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر کہیں بھیجتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، یا اپنے بچوں کی ذرا سی بھی تکالیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور اپنے سے جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے اگر ہم یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش اور امتحانات کو اگر اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آخری سب سے بڑی آزمائش جو تھی وہ تھی اپنے ننھے مننے کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے مننے بچوں سے کہا میرے بچے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کی طرف سے تربیت ایسے کیجئے کہ جواب نیگیٹو میں نہ آئے، پوزیٹو میں آیا۔ کہا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ تعالی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی قربانیاں نہیں تھی میرے بھائی کہ صرف اپنے بیٹے کی قربانی دے کر کے ہم سب کے لیے سنت جاری کر دی، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بار کو چھوڑا اور بھی بچوں کو چھوڑا اور نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اگر وہ قربانیاں کو ذکر کیا جائے تو ایک خطبہ کافی نہیں ہے، ایک گھنٹہ کافی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں یاد کر کے اگر ہم چاہیں تو پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر سنتے رہے تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے بارے میں کم سے کم جانتے ہیں اور جو توحید کا درس دیا ہے، جو توحید کا سبق ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، زندگی سے، اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اچھے خاصے موحد بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں، بہت سارے اس سے پہلے انبیاء جتنے بھی آئے توحید کو لوگوں تک ایمانداری کے ساتھ پہنچائے، چاہے لوگ قبول کرے نہ قبول کرے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے موحدوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی دین حق کی بات، آپ کے اچھی بات اور دعوت توحید کو قبول نہیں کر رہا، نہیں کرنے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کر رہے ہیں۔ کیا خواب بیان کر رہے ہیں؟ کہ مجھے دکھایا گیا کہ ایک ایسا بھی نبی تھا، موحدوں دل پھاٹ جاتا ہے، دل جو کانپنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ایک نبی ایسا تھا جس کے فالوور صرف 2 یا 1 آدمی تھا، انہوں نے صدیوں تک محنت کی ہے، صدیوں تک محنت کرنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا کہ اس کے فالوور صرف 2 یا 1 تھے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں مجھے ایک ایسے نبی دکھایا گیا جس کا ایک بھی آدمی فالوور نہیں تھا، ایک بھی آدمی اس دین کو قبول کرنے والا نہیں تھا۔ آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر حق بات کہتے ہیں اور حق کی دعوت دیتے ہیں تو بہت سے لوگ سنتے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید کو عام کریں اور توحید کی تعلیمات کو لے کر کے جائیں اور بتائیں کہ توحید میں ہی اصل میں کامیابی ہے،
آپ چاہے کتنے بھی اچھی باتیں کر لیجئے، کتنی بھی دعوت تبلیغ لے کر کے چلے جائے، اگر آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے اور قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے نہیں جاتے ہیں تو آپ ناکام ہیں۔ آپ کی دعوت چاہے لوگ قبول کر لے، آپ کی وجہ سے لوگ نمازی بن جائے، لیکن اگر عقیدہ اس کا کہیں اور ہے، کسی اور پر ٹکا ہوا ہے، تو نہ وہ کامیاب ہے نہ ہم کامیاب ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت ساری قربانیاں یاد کر کے ابراہیم علیہ السلام کے جو توحید اور موحد ہونے کا جو ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے، ہم سب کو بھی اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سنگھرشیں کی، توحید کے لیے مار کھائے، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے توحید کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قربانیاں یاد کر کے اسی طرح سے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے مال اور جانور کی قربانی کر رہے ہیں، کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ارادے میں عزم اور رسوخ پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے حج کو تو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین جو بھی آدمی بیمار ہیں، اللہ تو شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو پریشان ہے، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ اللہ جو مخروج ہیں، اللہ تو اپنے غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین جو بے روزگار ہیں، اللہ تو اپنے غیب سے ان کی مدد فرما تاکہ وہ روزگار ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جو مستقل بیمار ہیں، اللہ تہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو اللہ اسے شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی مسلمان کلمہ گو ہیں، اللہ سب کو توحید پر قائم اور دائم رکھ، اور دنیا میں جب تک رکھے توحید پر رکھے، اور خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔